مڈل ایسٹ کے بعد میں یہ جو آگ ہے اسرائیل اور فلسطین کی، یہ آگ اب یورپ تک پھیل گئی ہے۔ آپ نے جو حال ہی میں ہوئے امسٹرڈم کے معاملے میں آپ نے سنا ہوگا کہ نیدرلینڈ کی راجدھانی امسٹرڈم میں جو یہودی ہیں اور جو امسٹرڈم کے رہنے والے تھے ان کے بیچ میں آپس میں جھڑپیں ہوئی ہیں، کیونکہ وہاں پر جو وہاں کے جو لوگ تھے وہ فلسطین کو سپورٹ کر رہے تھے، اور یہ جو معاملہ ہوا ہے، جو وہاں پر جو دنگے اور فساد ہوئے ہیں امسٹرڈم کے اندر، وہ ایک جھنڈے کی وجہ سے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک بلڈنگ کے باہر فلسطین کا جھنڈا لگا ہوا تھا۔ وہ فلسطین کے لیے اسرائیل کا وروध کر رہے تھے کہ فری فلسطین، وہ سلوگنز دے رہے تھے، لیکن جو فٹ بال میچز ہوتے ہیں وہاں پر جو فینس آئے ہوئے تھے اسرائیل کی طرف سے، ان کے بیچ میں آپس میں جھگڑا ہوا، اور اس جھگڑے کی وجہ سے پورے امسٹرڈم کے اندر افراتفری کا ماحول بن گیا۔ پکچروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ باغ اس میں زخمی ہوئے ہیں، لوگ باغ اس میں نعرے بھی لگا رہے ہیں کہ فری فلسطین۔ لہٰذا اس کے علاوہ اور زیادہ معاملہ نہ بڑھے، یورپ کے اندر فرانس نے بھی اس چیز کو سختی سے لیا، اور فرانس کہیں نہ کہیں اسرائیل کا سپورٹ کر رہا ہے، لہٰذا اس نے فلسطین کے جھنڈے کو بالکل بینڈ کر دیا ہے فرانس کے اندر۔ مطلب اب اسرائیل کے کسی بھی میچ میں یا فرانس کی کسی بھی فٹ بال میچ میں فلسطین کا کوئی بھی جھنڈا لہرانے پر بالکل پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہ فیصلے ایسے ٹائم پہ لیا گیا ہے جب کہیں نہ کہیں آپس میں بات چیت چل رہی ہے کہ کس طریقے سے سیز فائر پر بات ہو، لیکن اب جو یہ آگ ہے اب آہستہ آہستہ یورپ کی طرف بڑھ رہی ہے، کیونکہ یورپ کے اندر دونوں ہی پکشوں کے لوگ رہتے ہیں، کچھ جو اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں اور کچھ فلسطین کو سپورٹ کرتے ہیں۔ لہٰذا آج کی خبر کے ساتھ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ کئی خبریں ہیں بتانے کے لیے کہ کہاں کہاں پر اٹیک ہوا ہے۔ سب سے زیادہ جو بھاری جو نقصان ہو رہا ہے وہ تو غزہ میں ہی ہو رہا ہے، جیسا آپ سب جانتے ہیں، اور اس کے علاوہ لبنان میں اب تھوڑا سا جو اٹیکس ہیں اسرائیلی ایئر اسٹرائکس وہ ٹھنڈے پڑتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بالکل جو حزب اللہ کے جو لڑاکے ہیں یہ حزب اللہ کو بالکل نیوٹرلائز کر دیا ہے۔ حسن نصر اللہ کے بعد میں حزب اللہ کی جو طاقت ہے وہ بہت زیادہ کمزور پڑ گئی ہے لبنان کے اندر۔ بہرحال یہاں پر ابھی بھی حزب اللہ کی طرف سے بار بار اٹیک کیے جا رہے ہیں، اسرائیل کے نارتھ میں بھی اور اسرائیل کے ایسٹ میں بھی، اور یہاں تک کہ یمن بھی جو ہوتیز ہیں وہ بھی بیلسٹک میسائلز انہوں نے چھوڑی ہیں، اور اس طرح کی انہوں نے میسائلز چھوڑی ہیں جو لائٹ سے، اگر کوئی چیز اوپر اڑ رہی ہے تو ایک لائٹ کی مدد سے وہ اس کو انٹرسیپٹ کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اسرائیل نے جو یہ ویپنز یوز ہو رہے تھے، چاہے وہ ڈرون ہو یا بیلسٹک میزائل ہو، اسرائیل کی ایران کی طرف سے ان سب کو نیوٹرلائز کر دیا ہے۔ آج کی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلی جو خبر آ رہی ہے وہ سیریا کی طرف سے آ رہی ہے کہ سیریا میں کئی سیولینز مارے گئے ہیں اسرائیلی ایئر اسٹرائک میں دمشقس کے پاس۔ جی ہاں، سیریا says 7 civilians killed in Israeli air strike near Damascus۔ اس میں کئی لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے۔ یہ جو خبر آ رہی ہے یہ رائٹرز کی طرف سے آ رہی ہے۔ رائٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے دمشقس پر کے آس پاس کا جو علاقہ ہے وہاں پر ایئر اسٹرائک کی ہے، اور اس میں 7 سے 8 لوگوں کے اس میں مرنے کی خبر ہے۔ دوسری جو خبر ہے وہ ہے آپ کا اسرائیلی فورس نے دوبارہ سے ریڈ ڈالی ہے ویسٹ بینک کے آس پاس کے علاقوں میں، نابلوس ہے اور اس کے آس پاس کا اور بھی کئی جگہ ہیں، وہاں پر 1 یا 2 فلسطینی کے مرنے کی خبر ہے۔ اس کے علاوہ جو ہوتی ایفیلیٹڈ میڈیا رپورٹڈ ایئر ریڈز بائی US UK فورسز آن یمن۔ یہاں پر یمن نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے سانا کا جو آس پاس کا جو علاقہ ہے وہ جو ہوتیوں کے قبضے میں ہے وہاں پر ایئر اسٹرائک کی گئی ہے امریکہ اور برٹین کی طرف سے اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ سب سے زیادہ جو اٹیک ہو رہے ہیں وہ اسی ریجن سے ہو رہے ہیں، یہیں سے ہی ہوتیز اپنے جو اٹیکس ہیں وہ پروگرام کرتے ہیں، اور یہیں سے جو آس پاس کے جو شپس گزرتے ہیں ان کو وہ نشانہ بناتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو نشانہ وہ بناتے ہیں جو اسرائیل کے جو شپس ہیں جو اسرائیل کی طرف جاتے ہیں، اسرائیل کا کوئی بھی سامان وہ لے کر جاتے ہیں تو یہیں سے ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔
دوسری خبر ہے اسرائیلس ملٹری شوٹس ڈاؤن پروجیکٹائل فائرڈ فرام دا یمن. مطلب آپ دیکھیں کہ یمن بھی اب پیچھے نہیں رہا ہے پروجیکٹائل فائرڈ کرنے میں. مطلب ابھی جو اسرائیل جو ایک پریپریشن تیار کر رہا ہے آئرن ڈروم کا ایک اپ گریڈڈ ورژن وہ بنا رہا ہے کہ پروجیکٹائل مطلب اس میں سے میزائل نہیں نکلے گی, اس میں سے ایک لائٹ نکلے گی اور کوئی چیز جا رہی ہے آسمان کے اندر, کوئی ڈرون ہے یا میزائل ہے تو وہ لائٹ سے ہی اس کو شوٹ ڈاؤن کر دے گا. بٹ اس سے پہلے ہی یمن نے اس پر ایسی ہی سیم چیز سے اٹیک کر دیا جو لیکن اس کو انٹرسپٹڈ کر دیا گیا. اسرائیل نے یہاں پر کسی بھی چیز کی جانی اور مال کے نقصان کی ذمہ داری نہیں لی ہے. اس کے علاوہ جو سب سے ایک اہم خبر ہے سعودی اور ایران کے بیچ کی, ایران کے جو ٹاپ ملٹری آفیشل ہیں اور سعودی کے جو ٹاپ آفیشل ملٹری آفیشل ہیں ان کی تہران کے اندر میٹنگ ہوئی ہے, کیونکہ چین اس میں ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. یہاں پر چین دونوں کے ایک کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ مڈل ایسٹ کے اندر یہ جو مدھیہ پور کا جو علاقہ ہے وہاں پر تھوڑی اسٹیبلٹی آئے, وہاں پر تھوڑا سا سکھ اور شانتی قائم ہو. اس چیز کو دیکھتے ہوئے ایران کے جو تہران جو راجدھانی ہے وہاں پر سعودی کی جو ٹاپ آرمی کمانڈر ہیں اور ایران کے جو ٹاپ آرمی کمانڈر ہیں ان کے بیچ میں آپس میں بات چیت ہوئی ہے. Israeli Saudi Arabia's top military official has visited Tehran for talks with Iranian officials in the rare high-level meeting since the countries restored ties last year. 2016 کے آس پاس سے ایران اور سعودی کے بیچ میں آپس میں جو رشتوں میں کھٹائش آئی ہوئی تھی اس کو دوبارہ سے ریسٹورڈ کرنے کے لیے, دوبارہ سے صحیح کرنے کے لیے چین بہت اچھا ایک امپورٹنٹ رول یہاں پر پلے کر رہا ہے تاکہ دونوں کے بیچ میں آپس میں رشتے صحیح ہو جائیں. جو رشتے خراب ہونے کی وجہ ہے وہ ایران کے ایک ٹاپ جو ایک کلرک ہیں, جو وہاں کے جو ٹاپ لیڈر ہیں ان کو سعودی کے اندر پھانسی دے دی گئی تھی. اس کے بعد سے ہی تہران میں جو سعودی کی ایمبیسی ہیں وہاں پر ایرانیوں نے اٹیک کر دیا, کچھ وہاں پر اٹیک کیا اور اس کے بعد سے دونوں میں آپس میں رشتے خراب ہو گئے تھے. بٹ یہ دوبارہ سے رشتے قائم ہونے کے کاربار دکھ رہے ہیں آنے والے ٹائم میں. شاید اس چیز کو دیکھتے ہوئے اس چیز کا جو ایفیکٹ ہے وہ غزہ اور اسرائیل کے رشتوں پر بھی پڑ سکتا ہے. آنے والے ٹائم میں غزہ میں جو ابھی ایئر اسٹرائک ہو رہی ہے اسرائیل کی طرف سے اس کو بھی کچھ کم ہونے کے آثار دکھ رہے ہیں, کیونکہ ابھی کا جو سب سے جو علاقہ ہے جو مین جو ٹارگٹ پر ہے وہ نارتھ غزہ ہے. جو نارتھ غزہ ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ امریکن کمپنیز کا جو پلان ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر سیٹلمنٹ, یہاں پر یہودیوں کو سیٹل کیا جائے گا. بالکل یہاں پر جو فلسطینیوں کی جگہیں پڑی ہوئی تھی, فلسطینیوں کے گھر پڑے ہوئے تھے, ان کو بالکل پلین کر کے ختم کر کے ان جگہوں کو بالکل سپاٹ کر کے وہاں پر نئے انفراسٹرکچر جو پروجیکٹ ہیں, جو بلڈنگ یا جو بھی وہاں پر ہیں اس کو وہاں پر بنائی جائے گی یہودیوں کو بسانے کے لیے. تو لہٰذا اس میں جو اہم رول جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ امریکن جو انویسٹمنٹ کمپنیز ہیں وہ ادا کر رہی ہیں, اور جتنا بھی پیسہ ہے وہ یہاں پر لگے گا امریکیوں کا, اور یہاں پر یہودیوں کو بسایا جائے گا جو اسرائیل کے جو یہودی رہتے ہیں. ملتا ہوں آپ سے ایک دوسری خبر کے ساتھ میں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ تک صحیح خبر پہنچانے کی کوشش کروں.